نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 12 روزہ مختصر تفسیر سورۃ النساء کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ حصہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ نہ بندہ سمجھے کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی تھوڑا سا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو پھر بھی اس میں سے حصہ مقرر کیا جائے گا، یعنی کہ جو والد کی وراثت ہوتی ہے۔ اب وراثت سے جو لوگ اپنے حقداروں کو محروم کر دیتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم چند باتیں سنیں گے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو ان کا حصہ جو مقرر کردہ ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس رسم کو باطل کہا گیا کہ وہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بچوں کو یا عورتوں کو جو حقدار ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، وراثت میں سے اس کا حصہ کھا جاتے ہیں، تو اس چیز کو باطل کہا گیا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا سری ظلم اور قرآن کے خلاف ہے، کہ اگر بیٹے کو دیتے ہیں تو پھر بیٹی کو بھی دیں، جب بیٹی کو دیتے ہیں تو پھر بیٹے کو بھی دیں، کیونکہ قرآن پاک نے تو دونوں کو بیان فرمایا کہ وراثت میں سے بیٹے کو بھی دیا جائے اور بیٹی کو بھی دیا جائے۔ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، اس نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان دونوں کے خلاف نہ کیا جائے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، دونوں میراث کے حقدار ہیں۔ اور اس سے جو ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ احترام نہیں کرتے تھے عورتوں کا، حصہ دینا تو دور کی بات ہے، ان کو ذلیل کرتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، کتنی رسپیکٹ دی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو اس کا حصہ دیا جائے، تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کا حق کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو آدھا کیوں ملتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی کہ کس کو کتنا ملتا ہے، تو یہاں چونکہ یہ مختصر بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جی عورت کو آدھا حصہ کیوں ہے مرد کے مقابلے میں۔ مثلا اگر مرد کو، بیٹے کو 3 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹیوں کو 1.5 لاکھ کیوں مل رہا ہے جی؟ اگر مرد کو 5 لاکھ حصہ آ رہا ہے ایک بیٹے کو تو بیٹی کو 2.5 لاکھ آ رہا ہے، یعنی بیٹی کو آدھا ملتا ہے۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر بیٹی کا مقام تو کب ہوا کہ بیٹی کو کم حصہ دیا جا رہا ہے؟ تو کم حصہ دینے سے بیٹی کا مقام کم نہیں ہوتا، بیٹی کا مقام تو وراء الورا ہے۔ بیٹی کا مقام اگر کم ہوتا، بیٹی کی شان اگر کم ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیوں فرماتے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار، شفقت، محبت فرماتے تھے۔ حضور نے ہی تو یہ بتایا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی اسلام میں عزت کیا ہے۔ تو سوال میں یہ ہے کہ بیٹی کو اگر کم ملے گا تو اس کا مطلب بیٹی کی اہمیت کم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بیٹی کو اگر کم دیا جا رہا ہے نا تو پھر بیٹی کو دوسرے اعتبار سے بھی ملتا ہے۔ مثلا اگر ایک والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی جو اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں،
تو بیٹوں کو بھی حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو بھی مل رہا ہے، چاہے بیٹی کو آدھا مل رہا ہے لیکن مل تو رہا ہے۔ اچھا وہی بیٹی جب آگے شادی کرتی ہے تو جب اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، یعنی ادھر سے وہ باپ کی میراث میں سے حصہ پائے گی، باپ کے ترکے میں سے جو باپ کی وراثت ہے، باپ کی وراثت میں سے حصہ میں لے رہی ہے، اور ادھر سے وہ شوہر کی وراثت میں سے بھی حصہ لے رہی ہے، تو پھر یہ تو یوں سمجھ لیں کہ الٹا بیٹیوں کو تو ڈبل مل گیا، اس طرح تو ان کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹی کا مقام کم ہے یا بیٹے کا کم ہے، اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹے کا مقام اور بیٹی کا مقام اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا، دونوں کی شان وراء الورا ہے۔ تو میراث میں سے محروم کر دینا، چونکہ یہاں یہ موضوع ہے کہ کسی کو میراث میں سے محروم کر دینا، وراثت کا حصہ نہ دینا، یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ فقہاء نے اس پر جو فتویٰ دیا نا کہ یہ حرام ہے، کوئی زمینیں کھا جاتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، تو کسی کی زمین اس طرح کھا جانا، اس پر ناجائز قبضہ کر لینا، بیٹی کا یا بیٹے کا، رشتہ دار کا، اس کو اس کا حق نہ دینا، تو یہ ظلم ہے اور اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں یہاں تک بیان کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ اگر دنیا میں ظلماً کسی کی کوئی ایک بالشت زمین بھی دبائے گا، اس پر قبضہ کرے گا، کھائے گا، ایک بالشت کتنی سی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی ہوتی ہے، تو ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی دنیا میں ظلماً کسی کی کھائے گا تو بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ دنیا میں تو نے ایک بالش چھوٹا سا ٹکڑا کیوں کسی کا دبایا۔ یہ حرام ہے، اور لقمہ حرام کے متعلق کیا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا، یہ حرام ہے۔ اور حرام کے متعلق کیا ہے؟ طبرانی شریف کی یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، کسی کا حق دبا لیا، وراثت میں سے اس کو حق نہ دیا، تو ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت اس کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ طبرانی شریف میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ فتویٰ دیا کہ کسی کا حق کھا جانا، وراثت میں سے اس کا حصہ نہ دینا، یہ حرام ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ فقہاء نے اس پر فتویٰ دیا کہ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اس کا حق اس کو واپس کرے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر کوئی حلال سمجھ کر ایسا کام کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسلام نے تو حقوق دینے کا سبق دیا۔ اگر دیکھیں نا زمانہ جاہلیت کی طرف، تو زمانہ جاہلیت میں حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب وراثت میں سے حصہ نہ ملے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں بھی نہ ملے تو اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اسلامی اعتبار سے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے، جو حقدار ہیں، جو جس کا جتنا حق بنتا ہے، کیونکہ اس میں ہر مسئلے میں الگ سے تفصیلات ہیں، اولاد ہے نہیں ہے، کیونکہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا اولاد ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ بیوی کو ملتا ہے، اور اس کے جو شوہر کے گھر والے ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ہے، اولاد ہے، تو پھر وہ بیوی اور اولاد کو حصہ ملے گا۔ اس طرح سے ہر سوال میں جس طرح کا وہ مسئلہ ہوگا اس میں الگ الگ سے تفصیلات ہے، کیونکہ وراثت کے مسائل جو بہت زیادہ وسیع ہیں۔ تو یہاں چونکہ آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ جو اسلام میں کسی کا حق دبائے، وراثت میں سے کسی کو محروم کرے، تو اس کے متعلق جو ہے یہ سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اور سورہ نساء کی یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، اسی کی آیت نمبر 13 میں یہ بیان کیا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو اللہ کی حدیں کہا گیا، اللہ کی حدود اس کو کہا گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، کسی کو وراثت سے محروم نہ کیا جائے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، یعنی اس کو اس کا حق نہ دے، محروم کر دے اپنے وارث کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے، جو اس کا حصہ بنے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ تو کتنی بڑی یہ محرومی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے
کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو محروم نہ کیا جائے۔ آج کل تو وہ سٹام بن جاتے ہیں، آگ نامہ جی، آگ کر دیا جی والد نے اولاد کو، تو آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی، محروم نہیں کر سکتے، جو اس کا حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ آگ کرنے سے اس طرح وہ بچہ آگ نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔